سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تو دیکھے ایسے لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کر، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ کسی اور بات میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان تجھے بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، تو مت بیٹھ یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، اور ان لوگوں کے حساب کا کوئی وبال ان لوگوں پر نہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ ذِكْرَى، لیکن یہ کہ ان کو نصیحت کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کو بڑی خوبصورت اور اہم ہدایت ارشاد فرمائی ہے۔ گزشتہ آیات سے آپ سنتے چلے آ رہے، اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اللہ پاک بہت بڑے قادر، بہت بڑے علیم اور خبیر ذات ہے۔ یہ ساری خبریں ہمیں جو بتائی گئی، یہ واقعات جو آئے، یہ قرآن کریم میں آئے، اور جو شخص قرآن کریم کو ہی نہیں مانتا یا پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا، تو وہ اللہ کی قدرت کو کیا مانے گا؟ تو ایسے لوگ دنیا میں تب بھی تھے، اب بھی ہیں، جو قرآن کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آیات قرآنی کا مذاق بناتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مجلس اور صحبت اختیار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی۔ ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ بیٹھو، ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ ماحول کا انسان پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان جیسے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ویسا اس کا اثر ضرور لے لیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے
اس آیت مبارکہ میں ہر قرآن کریم پڑھنے سننے والے کو مخاطب بنا کے فرمایا اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، جب تم لوگ دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں۔ یخوضون خوض سے ہے، اور خوض کا معنی ہوتا ہے کسی بات میں گھس جانا۔ اصل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دریا یا سمندر میں داخل ہونے کے لیے، لیکن مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی آیتوں میں اس طرح گھستے ہیں کہ اس میں سے عیب نکالتے ہیں، اس میں سے نکتہ چینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں؟ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے کنارہ کریں، ان سے علیحدہ ہو جائیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ یہ اس بات کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ ایسے لوگ جو بے دین ہوں، ایسے لوگ جو قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑاتے ہوں، ایسے لوگ جو قرآن کریم کی آیات کی غلط تعبیر پیش کرتے ہوں، ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین و شریعت کو مذاق بناتے ہوں، کھیل تماشا بناتے ہوں، ایسے لوگوں سے تمہیں کنارہ کشی کرنی چاہیے، ان کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ یہ لوگ جس طرح قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں یہ ظالم بن جاتے ہیں، اور ظالم کا ساتھ دینے والا، ظالم کے قریب بیٹھنے والا، ظالم کی حمایت کرنے والا بھی ظلم میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کو یوں ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، وہ بھی پھر انہی میں سے سمجھے جائیں گے، یعنی ان کو بھی انہی کے اندر شمار کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، آج دین کا مذاق اڑانے والے، قرآن کی آیات کے ساتھ مقابلہ بازی کرنے والے، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، کسی نے چینل بنایا، کسی نے اپنی ویڈیو جاری کی، کوئی جو ہے وہ میڈیا پہ بیٹھا ہے اور ایک آیت یا شریعت کا ایک حکم لے کر اس پہ بحث و مباحثہ، اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگ جاتے ہیں۔ انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کریں، ان کی مجلس میں ہی نہ بیٹھیں، ان کے قریب ہی نہ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بھولے سے ان کی مجلس میں چلے گئے، پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوگا، یا یہ پتہ نہیں تھا یہ لوگ کس قسم کے ہیں، بندہ ان کی مجلس میں چلا گیا، فرمایا اگر اس طرح کبھی شیطان بھلا دے اور تم اس کی مجلس میں چلے جاؤ تو پھر یاد آنے کے بعد وہاں نہ بیٹھو۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب یہ بات یاد آ جائے پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ علماء نے لکھا ہے جس مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جس مجلس میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ کے احکامات، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ایسی مجلس میں شریک ہونا بھی جائز نہیں۔ انسان کو ایسی مجلس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو لہذا کہیں رشتہ داروں میں، کہیں آس پڑوس والوں میں، کہیں برادری والوں میں کوئی ایسی مجلس، ایسی محفل ہو جس میں قرآن کی آیات کا مذاق ہو، غلط تعویلیں پیش کی جائیں، دین کی غلط تشریح کی جائے، تو ایسی مجلس اور محفل میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔
کبھی انسان بھولے سے کسی تعلق کی بنیاد پر چلا جائے تو جب پتہ چلے کہ یہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو پھر اس مجلس سے الگ ہونا ضروری ہے، وہاں سے اٹھ جانا لازمی ہے۔ اگر وہیں بیٹھا رہے گا، وہاں سے الگ نہیں ہوگا تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر یہ بھی انہی کے ساتھ شامل سمجھا جائے گا۔ ہاں ایک صورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی کہ وہاں بیٹھ کر ان کو نصیحت کرے، ان کو دین کا پیغام پہنچائے، صحیح بات ان کے سامنے رکھ سکے۔ اگر اس کا موقع ملے پھر تو ضرور بیٹھے، ورنہ پھر ایسی مجلس کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر الگ ہو جائے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے محبوب اگر ان لوگوں کے قریب بھی ہم نے نہیں جانا تو یہ تو ہر وقت مسجد حرام میں بیٹھے رہتے، عرب کے مشرک مسجد حرام میں بیٹھتے تھے اور وہیں بیٹھ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، تو یہ تو وہاں بیٹھے ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر کیا ہم حرم جانا ہی چھوڑ دیں، پھر ہم حرم میں نہ جائیں؟ تو اللہ پاک نے اگلی آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ اس معاملے میں احتیاط کرتے ہیں، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے سے بچتے ہیں، تو ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے کسی عمل کا وبال ان پہ نہیں پڑے گا۔ جو ان کی مجلس میں جانے سے بچ رہے ہیں، غلط کام کرنے والوں کے غلط کام کا ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی وہ ٹھیک ہے حرم میں بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، تم الگ ہو کے اپنا کام کرتے رہو، اس مجلس کا حصہ نہ بنو، وہاں سے الگ ہو جاؤ۔ ہاں اس مجلس میں اگر نصیحت کا موقع ملے ولیکن ذکر، نصیحت ضرور کرو، دین کا پیغام ضرور پہنچا دو، حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہہ ضرور دو، اس کے بعد کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے اس کی مرضی، لعلہم یتقون، شاید وہ بچ جائے۔ آج ہمارے ہاں دو قسم کے عجیب افراط اور تفریط ہے، یا تو ایسی مجلسوں میں دھڑلے سے شریک ہو جائیں گے اور کہیں جی کیا کریں جی تعلقات خراب کرنے، اس طرح دل شکنی ہوتی ہے، یعنی کسی کا دل نہ ٹوٹے اپنا دین ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو بھئی جس طرح دل شکنی یہ ناجائز اور حرام ہے، دل نہیں توڑنا چاہیے، اسی طرح اپنے دین کو بگاڑنا یہ اس سے بڑا ظلم ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یا پھر یہ کہ لوگ تعلقات توڑتے نہیں، ایسی مجلسوں میں جانا چھوڑتے نہیں، یا پھر چلے جائیں تو وہاں جا کے گونگے شیطان بن جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی کیا کریں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اور کم از کم زبان سے حق ادا کر دو، دل سے برا سمجھ لو، آخری درجہ یہی کہہ دو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، نہیں کوئی مان رہا وہاں سے خود اٹھ کے الگ ہو جاؤ، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر اس طرح بھی عمل نہیں کرو گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تم انہی کے ساتھی سمجھے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ایسی کوئی مجلس کوئی محفل جس میں دین کی غلط تشریح ہو، قرآن کریم کی آیات کا مذاق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور شریعت کے احکامات کو توڑا جائے، ہمیں ایسی مجلس اور محفل میں شریک نہیں ہونا، اور اگر کبھی غلطی سے ہو جائے تو اس مجلس کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا
لما تحب وترضى